من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعترته السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسلمان اسلام کے سلسلے میں علماء کرام کے حالات بیان کیے جا رہے تھے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال ماہ ربیع الاول سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ ماہ رجب میں اختتام کو پہنچتا ہے. اس اعتبار سے اب اختتامی تقاریر ہیں. آج کے بعد شاید 2 تقاریر اسی سلسلے میں اور ہوں گی، اور 11ویں صدی ہجری تک کے علماء کے حالات اس سال ہمارا موضوع تھا. وہ تمام علماء کے جن کے تفصیلی حالات کتابوں میں مل جاتے ہیں، ان پر تو ہر ہفتے ایک مکمل اور علیحدہ تحریر ہو چکی ہے، مگر گزشتہ منگل کے درس سے ادوار اور زمانے کے لحاظ سے علماء کے حالات پر گفتگو ہو رہی تھی. غیبت ایمان سے، غیبت کبریٰ کے آغاز سے شیخ طوسی کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس دور کے علماء کے حالات ہمیں بہت مختصر ملتی ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع انہیں علماء کے حالات سے بیان کرنا ہے. معصومین کے زمانے کے جو علماء ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کے جو حالات ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ سالوں میں جب اصحاب شہادہ معصومین کے عنوان سے گفتگو ہوگی، اس میں تفصیل کے ساتھ ان علماء کے حالات بیان کیے جائیں گے. اور غیبت صغریٰ میں جو 4 نائب اور ان 4 نائبوں کے ساتھ کی جو دیگر علماء ہیں، ان کے حالات بھی اسی شہادہ معصومین کے اصحاب کی گفتگو میں بیان ہوں گے. 328 ہجری میں چوتھے نائب کے انتقال کے بعد سے جو زمانہ شروع ہو رہا، وہاں سے لے کر 407 ہجری میں شیخ طوسی کی وفات تک کا جو زمانہ، اس کے علماء کرام کے حالات بیان کرنا آج کی تقریر میں مقصود ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے ہمارے محسن ہیں، اس اعتبار سے بھی جو دین ہم تک پہنچا ہے، تو معصوم نے انہیں کے ذریعے اور انہیں کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا ہے. غیبت صغریٰ کا زمانہ انتہائی نازک زمانہ تھا شیعت کے لیے، اور اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام کے جو نائبین تھے، ان میں سے اکثر کے تخیے میں زندگی گزارنا پڑ رہی تھی. ایک نائب تو وہ تھے کہ جنہیں فقط اس وجہ سے کہ جب وہ نائب بن گئے تو ان کے پاس اہل ایمان کی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھ گئی، مجبور ہو کر بغداد کے اندر ایک دکان کھولنا پڑی، تاکہ دکان میں آنے جانے والے، دکان میں تو کثرت سے لوگ آیا جایا کرتے ہیں، جس دکان میں آنے جانے والوں کے پردے میں امام کے احکامات کو نشر کیا جائے اور شیعت کی تبلیغ کی جائے. وہ نائب ہیں کہ جن کی ساری زندگی تخیل میں گزری، اور آج تک بہت سے غیر شیعہ مکتب فکر انہیں اب تک اپنا عالم تصور کیا کرتے ہیں. اتنا نازک زمانہ تھا غیبت صغریٰ کا زمانہ، کہ جب اس زمانے کے اندر آخری نائب کے انتقال کے ساتھ یہ زمانہ اختتام کو پہنچا. اس دور میں فقط چھوٹا سا علاقہ قم کا علاقہ تھا کہ جو اسلامی دنیا کے مرکز سے بہت دور ہونے کی بنا پر تھوڑا بہت آزاد تھا. وہاں آل محمد کے ماننے والے کافی طاقت میں تھے، اور وہاں کی اگر سرکاری قیادت ان کے ہاتھ میں نہ تھی، کبھی دینی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی. چنانچہ قوم کے اندر رہنے والے صاحبان ایمان کے حالات تفصیل کے ساتھ کبھی اور آئیں گے، لیکن اس کا مختصراً اشارہ میں نے شیخ صدوق علی اللہ مقامہ کے حالات میں آج سے 1 سال قبل کیا تھا. شیخ صدوق کے والد قوم کے رئیس تھے، اور جب اس زمانے میں کچھ لوگوں نے جھوٹا دعوی نیابت کرنا شروع کر دیا تھا، یہ پورا موضوع کہ کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم امام زمانہ کے نائب ہیں، تو وہ انہی کی جانب زیادہ تر جاتے تھے. اور شیخ صدوق کے والد نے جہاں کسی کو دیکھا
کہ وہ اپنے اس دعوے کے اندر حد سے بڑھ رہا ہے تو سزا دے کے وہاں سے نکال دیا جاتا تھا. ان کا سزا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت کتنی قوت و طاقت بھی ان کے علاقے میں اہل ایمان تھی. لیکن اس کے علاوہ باقی اسلامی دنیا میں حالات بڑے نازک تھے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد حالات بدلے. تھوڑا ہی عرصہ گزرا اور حالات بدلے. اور چھٹے اور ساتویں اور آٹھویں امام نے اپنے ماننے والوں کو جو مسلسل ایک حکم دیا تھا، اب اس کے نتائج سامنے آنے لگے. امام نے یہی حکم دیا تھا کہ جب ماحول ناسازگار ہو، دشمن چاروں طرف، مخالفت شدت کے اوپر ہو، تو اب تم اپنے آپ کو صرف ایک ہی طریقے سے بچا سکتے ہو. ایسا علم حاصل کرو کہ دشمن تمہارے پاس آنے پہ مجبور ہو جائے، تم سے دشمنی کرے مگر تمہارے بغیر اس کا کام بھی نہ چل سکے. چنانچہ بہت سارے اسلامی دنیا کے طبیب آل محمد کے ماننے والے تھے، جو آج کی اصطلاح میں ڈاکٹر کہلاتے ہیں. اب لوگ دشمنی کریں، بغض رکھیں، جو کچھ بھی کریں، مگر مجبور ہیں ان کے پاس آنے پر کہ علاج اگر کروانا ہے تو ان کے علاوہ اور کس سے کروائیں. بہت سارے امور مملکت کو چلانے والے، حکومت کا نظام چلانے والے آل محمد کے ماننے والے تھے. اب ایک وہ دور آیا کہ جب حکومت بڑھتی چلی گئی، خلافہ پھیلتا چلا گیا، فوج میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تو اب ان کے علاوہ کوئی حکومت چلانے والا نہ تھا. چنانچہ مجبور ہو کر حکومت کو ایک طرف آل محمد کے ماننے والوں کا قتل عام کر رہی ہے اور دوسری طرف مجبور ہو کر ان لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ساتویں امام کے زمانے میں ہارون کا وزیر اعظم علی بن یقین مومن آل محمد ہے. 10ویں امام کے زمانے میں متوکل عباسی جیسے ظالم حاکم کا وزیر اعظم فتح ابن قحطان محب اہل بیت. لیکن زیادہ قوت کے ساتھ آل محمد کے ماننے والے ابھر کے سامنے آئے غیبت کبریٰ کے زمانے میں. 350 ہجری کا زمانہ وہ تھا کہ جب بغداد کی وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم آل محمد کے ماننے والے بن گئے تھے، اور ایک نہیں بلکہ کئی عہدوں پر وہ فائز ہو گئے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد اب یہاں تک ایک دور آیا کہ آل محمد کے ماننے والوں کے اختیار میں تھا. جسے چاہتے ہیں خلیفہ بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خلافت سے معزول کر دیا کرتے ہیں. اور اسی زمانے میں 351 ہجری کا سال وہ آیا تھا کہ جب آل محمد کے ماننے والوں کو پہلی مرتبہ یہ موقع ملا بچوں کے ان سے ہم عقیدہ لوگ حکومت کے عہدوں پر آ چکے تھے، اس لیے پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں عاشورے کو منایا گیا، عید غدیر کو منایا گیا. اگر تو سلسلہ کربلا کے دن سے چل رہا تھا، عاشورے کے دن سے، لیکن الگ اعلان پہلی مرتبہ اسی دور کے اندر اس انداز سے ان تمام سیاہ عبادتوں کو انجام دیا گیا. مگر یہ تھوڑا سا عرصہ تھا. جب یہ دیکھا اس کے بعد اکثریت نے ہجوم کر کے مسلسل قتل و غارت گری کا ایک ماحول پیدا کر دیا تھا. اس دور میں جو ہمارے علماء تھے ان کا کام بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک تھا. اس زمانے میں ایک طرف آل محمد کے ماننے والے نوجوان جذبات میں آ چکے تھے، بکھرے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ الگ اعلان ہم اپنے عقیدے کو ظاہر کریں، کیوں اپنے عقیدے کو چھپائیں. وہ زمانہ گزر چکا جس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ مسجدوں کے اندر معصومین کے نام لکھنے کا رواج شروع ہو چکا تھا. ہر مسجد کے دروازے پر محمد علی خیر البشر یہ حدیث مسلسل لکھی جا رہی تھی. مکانات کے دروازے پر دشمنان اہل بیت کے نام لکھ کر ان سے بیزاری کا اعلان کیا جانے لگا تھا. یہ ایک طرف نوجوان جذباتی نوجوان تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اب وہ دور گزر گیا ہے، اب ہم اپنا عقیدہ ظاہر کریں گے. اور دوسری جانب اکثریت تھی کہ جو ہر ممکن طریقے سے ان کو دبانا چاہتی تھی، پھسلنا چاہتی تھی اور قتل غارت گری کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتی تھی. اتنا نازک زمانہ تھا جس میں ہمارے اس دور کے علماء نے اپنی زندگی کو گزارا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل بیچ کے راستے پر چلتے ہوئے کہ نہ اس جذباتیت کا شکار ہوئے، نہ اس دشمنی سے خوفزدہ ہوئے، بلکہ اپنے بیچ کے راستے پر اس طرح سے گامزن رہے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس وقت نوجوانوں کا ساتھ دینا بھی خطرناک ہے. 20 سال 22 سال 25 سال ان کی طاقت ہے، لیکن اس کے بعد اکثریت دوبارہ دبا دے گی اور ختم کر دے گی. اور نہ ہی اکثریت سے ڈرنا بلکہ بہتر کام کرنے کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آل محمد کے دین کی تبلیغ کرو اور کتابیں لکھو. کثرت کے ساتھ کتابیں لکھی جا رہی تھی کیونکہ معلوم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب دین اہل بیت پھیلے گا دور دراز کے علاقوں میں یہی کتاب کام آئے گی. یہ اس دور کے ہمارے علماء کی سب سے بڑی خدمت تھی. چنانچہ اس دور میں ہمیں اپنے انتہائی اہم اور نمایاں عالم قاضی ابو حنیفہ نظر آتے ہیں. یہ قاضی ابو حنیفہ ان کا نام ایک اور مسلمان عالم کے نام پر ہے
لیکن یہ خود آل محمد کے ماننے والے تھے. شروع میں امام مالک کے مذہب سے ان کا تعلق تھا. ان کی خدمات یہ ہے کہ انہوں نے افریقہ کے علاقے میں دین اہل بیت کو پھیلایا تھا. شروع میں یہ مالکی مذہب تھے، امام مالک کے ماننے والے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب علم بڑھا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو وہی کے اہل بیت بن گئے. اس وقت مصر کے آس پاس کا علاقہ جو تھا وہاں کے حالات بڑے نازک تھے، اس لیے کہ وہاں سے اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اسماعیلیوں کا سب سے بڑا خطرہ آل محمد کے ماننے والوں ہی سے تھا. اس لیے کہ ان کی جو جعلی اور جھوٹی امامت تھی وہ خطرے میں پڑ جاتی تھی آل محمد کے ماننے والوں سے. چنانچہ مصر کے علاقے میں قتل و غارت گری ہو رہی. وہاں پہ یہ قاضی ابو حنیفہ زندگی گزارتے تھے. چنانچہ ان کے بارے میں یہ اب تک لکھا ہوا ہے حسین ابن روح کی طرح کہ تمام مسلمان ان کو اپنے علماء کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی ساری زندگی تقیے میں گزارنا پڑی تھی. یہ تقیہ کس کا تھا؟ یہ تقیہ اسماعیلیوں کا تھا، ان کے مقابلے میں تھا. اس لیے کہ اگر پتہ چل جاتا کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح سے فتح کے بعد کسی ساتویں امام کو ماننے والا بھی ہے تو انہیں قتل کر دیا جاتا. لیکن اسی تقیے کی حالت میں انہوں نے اس علاقے میں جہاں پہ عام طور پر شیعہ علماء نہیں پہنچ پا رہے تھے وہاں پہ اس علاقے میں اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کیونکہ یہ پیدا ہوئے تھے غیر شیعہ گھرانے میں، عالم بنے تھے غیر شیعہ مکتب فکر سے، مالکی مذہب کے عالم بنے تھے، اس لیے تو ان کو شیعہ سمجھ نہیں سکتا تھا. اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تقیے کی حالت میں کئی کتابیں ایسی لکھی جنہوں نے وہاں کے لوگوں کو پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں چھٹے امام کے بعد کے جو امام ہیں ان سے روزناس کرایا اور اسماعیلیوں کی جھوٹی امامت کا پول کھلا. یہ قاضی ابو حنیفہ کی خدمت کی علاقے میں 363 ہجری میں. اس کے فوراً بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی نمایاں عالم آتے ہیں. ان کو بحیثیت عالم اتنا نہیں جانا جاتا اس لیے کہ وہ حکومت کے وزیر بن گئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک انتہائی جید عالم. 363 ہجری میں قاضی ابو حنیفہ کا انتقال ہوا. ان کی خدمت کا سلسلہ تھا مغرب کے علاقے میں یعنی افریقہ اور مصر. اور اس کے فوراً بعد ہمارے سامنے اسماعیل ابن عباد نام کے ایک بہت ہی جلیل القدر عالم آتے ہیں. انہوں نے اس زمانے میں ایران کے علاقے میں شیعت کی تبلیغ کی. میں نے اس سے پہلے کئی تقاریر میں بتایا کہ ایران کے موجودہ حالات کو دیکھ کر اور چند 100 سالوں سے ایران کے حالات کو دیکھ کر ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایران ہمیشہ ہی سے آل محمد کا مرکز رہا، جبکہ یہ خیال غلط. بلکہ ایران کے اندر جو آل محمد کی اتنی محبت آپ کو نظر آ رہی کہ ہمارے علماء کرام کی محنتیں، ہمارے علماء کرام کی کوششیں، ورنہ ایک وہ دور تھا کہ دشمنی اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز ایران کا علاقہ تھا. اور ایران کے علاقے میں خاص طور پر اصفہان کا شہر، تہران تو ابھی 100-125 سال سے دارالخلافہ بنا ہے، ورنہ اس سے پہلے سینکڑوں سال سے اصفہان دارالحکومت چلا آ رہا تھا. تو وہاں اصفہان دنیا کا سب سے آخری علاقہ تھا، یہاں سب سے آخر میں امیر المومنین کے نام پر لعن تان کو بند کیا گیا. ورنہ جب حتیٰ یہ کہ عرب دنیا میں علی کے نام کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ ختم کروا دیا گیا تھا، اصفہان کے علاقے میں اتنے دشمنان آل محمد تھے کہ وہاں پہ اس کا سلسلہ جاری تھا. تو اس زمانے میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی بغداد میں خلیفہ ہوا کرتا تھا، اس سے بغاوت کر کے مصر کے علاقے میں اسماعیلیوں نے اپنی حکومت قائم کر دی. وہاں پر ہمارے عالم قاضی ابو حنیفہ شیعہ وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ایران کے علاقے میں ان سے بغاوت کر کے خود ایک انہی کے مکتب فکر کے آدمی نے اپنی حکومت قائم کی جو خاندان گویا کی حکومت کہلاتی ہے. وہاں پہ ہمارے ایک عالم جن کا نام تھا اسماعیل ابن عباد، جن کا لقب ذاکیر کا بات ہے، یہ وہاں پہ تھے اور وہاں کا ایک حاکم تھا مؤید الدولہ. بعد میں ان کو حکومت ملی. شروع میں تو ایک عام آدمی تھا، بچپنے میں اس کے ساتھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی پڑھے تھے، اس کے ساتھ ہی جوانی گزاری تھی. بعد میں جب اس کو حکومت مل گئی تو اگر کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے مذہب کے نہیں ہے بلکہ شیعہ، لیکن ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت کا اسے علم تھا. چنانچہ اس نے ان کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا. اور اس زمانے کے تمام شعراء نے یہی کہا کہ جس وقت وزیر اعظم بنایا تو ان کو وزیر اعظم اپنے حق کی بنا پر ملی، اپنے قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر ملی. اب کیونکہ یہ بچپنے سے حاکم کے ساتھ رہے اس لیے ان کا نام ہی ہو گیا صاحب. صاحب یعنی ساتھی، ہر وقت کا ساتھ رہنے والا. اور ان کو صاحب ابن عباد کہا جاتا. یہ بہت عام عالم شیعہ تاریخ تھے، اس لیے کہ ایران کے علاقے میں ایک ان کے چھوڑ پر پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں دین آل محمد کی تبلیغ و ترویج انہوں نے کی. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران اور عراق کے درمیان ایک ایسا علاقہ ہے جو فی الحال ایرانی علاقہ، لیکن وہاں سے رہنے والے سب عرب.
خوزستان کا علاقہ. تو اب اس علاقے کے اندر اب تک آپ دیکھیں گے تو وہاں کچھ ایسے گاؤں ہیں جو بدترین دشمنان اہل بیت پر مشتمل اب تک اس دور تک اس علاقے میں یہ حکومت تھی. اور وہاں پر ہمارے ان عالم جن کا نام بھی اکثر لوگوں نے نہیں سنا، صاحب ابن عباد، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں دین کی، اور اتنی خدمت انہوں نے دین کی تھی کہ مذہب شیعہ ان کے نام سے مشہور ہو گیا. یعنی اگر کوئی اس علاقے میں آل محمد کا ماننے والا ہو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ صاحب کے مذہب کا ہو گیا، یہ صاحبی ہو گیا، صاحب کا ماننے والا. اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ انہوں نے تبلیغ کی ہوگی کہ پورے مذہب کا نام ان کے نام کے اوپر ہو چکا. جیسے آج مغربی دنیا کے اندر جس وقت کوئی کیا جاتا تو عام طور پر اس کو خمینی ہی کے ماننے والے کے نام سے پکارا جاتا. آل محمد کا نام یا شیعت کا نام جو تو ابھی وہاں کے کانوں میں نہیں پہنچا، لیکن امام خمینی کی عظیم ہستی اس حد تک ساری دنیا پہ اپنا اثر ڈال چکی کہ اچھائی یا برائی ہر انداز میں جب ذکر ہوتا ہے کسی شیعہ کا تو یہی کہا جاتا ہے یہ خمینی والا جا رہا. تو یہ تو آج کی بات ہے جو کافان وسائل اتنے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات کے نام ہر جگہ پہنچ گیا. لیکن ان کے دور میں یہ صاحب میں عبادت نہ اخبار ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کچھ کثرت کے ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے کہ پورے مذہب شیعہ کا نام صاحب کا مذہب بن گیا. جہاں کسی نے دین کو قبول کیا شیعت سے کہا گیا یہ صاحب والا ہو گیا. جہاں کسی نے کوئی ایسی بات کی جو شیعت کے اندر داخل ہے لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیا تم بھی صاحب کے مذہب میں چلے گئے. اندازہ کریں کہ کتنی ان کی خدمات ہوگی اس مذہب کے بارے میں. بڑا مشہور واقعہ، میں اس واقعے کو دوہرا تو رہا ہوں لیکن اسی گزارش کے ساتھ کہ فقط تاریخ کا واقعہ ہے جو میں نقل کر رہا ہوں. اس میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ دو آدمیوں کی بات چیت ہے، ایک نے دوسرے سے جو کچھ کہا وہ میں نے نقل کر دیا. بہت ہی مشہور واقعہ ہے اصفہان کا کہ اصفہان کے اندر ایک شخص، ایک بوڑھا آدمی ایک مرتبہ اپنے گھر گیا تو جا کے دیکھا کہ اس کی بیوی جو تھی وہ پہلے حرام میں مشغول تھی، کوئی دوسرا آدمی موجود تھا اور اس کی بیوی جو تھی گناہ کا کام کر رہی. یہ منظر اس نے دیکھا، اللہ کیسے برداشت کر سکتا تھا، ایک مرد کی غیرت کے منافی ہے. چنانچہ اس نے تازیانہ اٹھایا اور اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا اور پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، القضاء والقدر، یہ تو قضاء و قدر کا معاملہ خدا نے میری تقدیر میں ایسا ہی لکھ دیا تھا اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، اس میں میرا کیا قصور. آپ کے علم میں ہوگا کہ مسلمانوں میں ایک ایسا بھی مکتب فکر ہے، بلکہ اکثر لوگوں کا مکتب فکر یہ کہ جو کچھ یہاں اس کائنات میں ہوتا ہے اس میں خدا سے ہوتا ہے، بچہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو بس وہ عورت کہہ رہی القضاء والقدر، مجھے کیوں مار رہے ہو، میرا کیا قصور ہے، خدا نے میری تقدیر میں لکھا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا تھا اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. خدا آدمی نے سنا، اس سے غصہ ایک مرتبہ بڑھ گیا، کہا کہ کیسی بات کرتی، اتنی خدائی، اتنی بے غیرتی، ایک تو پہلے حرام کر رہی، گناہ کر رہی، اور پھر بجائے بدگمان ہونے کے، بجائے نادم ہونے کے، بجائے غلطی ماننے کے یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں بالکل صحیح کر رہی ہوں، اس پر ندامت بھی نہیں. بس اتنا جو اس نے کہا اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں دوڑو، یہ آدمی گمراہ ہو گیا، یہ صاحب اتنے عباد کے مذہب میں چلا گیا. یہ تو ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ جو صاحب اتنے عباد کے مذہب والے کہا کرتے ہیں. یہ آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں دوڑو، دیکھو یہ شیعہ ہو گیا، یہ تو رافضیوں جیسی باتیں کر رہا. لیکن اس زمانے میں یہ نام ہی اس مذہب کا صاحب کا مذہب تھا. دوڑو، یہ تو صاحب اتنے عباد جیسی باتیں کر رہا. یعنی یہ بات کہنا کہ آدمی گناہ اپنی مرضی سے کرتا، ٹھیک بھی اپنی مرضی سے کرتا، خدا اس کو مجبور نہیں کرتا. یہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ صاحب اتنے عباد کا مذہب، اور یہ آج بھی ہمارے عقیدے میں شامل. تو وہ عورت فریاد کر رہی ہے، لوگوں دوڑو، یہ مذہب اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا، یہ تو صاحب ابن عباد کے مذہب میں چلا گیا. اب جو اس نے سنا اس کی فریاد کو اور پتا تھا کہ لوگ اگر دوڑ کے آ گئے اور اس بات کو لوگوں کے ذہن میں ایک عورت نے دکھا دیا کہ واقعی یہ دین سے خارج ہو گیا تو میری خیر نہیں رہے گی. بس ایک مرتبہ کوڑا اٹھایا، سوچا اور کہا واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تو میں نے تجھے سزا دی. انتی سنیت الحقا، بے شک صحیح اور سچی سنی تو ہے، جو نے اس وقت مجھے بالکل صحیح بات بتائی، اس میں تیرا قصور کیا تھا، تجھے خدا نے لکھ دیا ہے، تجھے کرنا پڑا. میں نادم ہوں، میں پشیمان ہوں کہ میں نے تجھے بلا وجہ اس انداز سے کاٹا اور تجھے مارا. تو اب اندازہ کریں، ایک طرف تو خیر اس عقیدے پر بحث کرنا ہی نہیں، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ دشمنان آل محمد کا بنایا ہوا عقیدہ تھا. کہ جب لوگ آ کے سوال کرتے تھے حکمرانوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنے مظالم کیوں کر رہے ہو، بلکہ یزید کی زبان سے پہلا جملہ یہی تو نکلا تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس سے میرا کیا قصور، یہ تو خدا کی مرضی تھی، خدا کی مرضی سے سب کچھ ہوا. لیکن دوسری جانب مجھے یہ بتانا کہ یہ مذہب صاحب کے نام سے، یعنی آل محمد کا مذہب ہمارے عالم کے نام سے اتنا مشہور ہو گیا
کہ اگر کسی کے بارے میں کہنا پڑتا تھا کہ یہ اہل بیت کے مذہب میں چلا گیا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ آل محمد کا ماننے والا ہو گیا، کہتے تھے کہ یہ صاحب کا ماننے والا ہو گیا، یہ اس کے مذہب میں داخل ہو گیا۔ تو کتنی خدمات انجام دی ہوں گی اس ایک مرد مومن نے، اس ایک عالم نے، جو دشمنان آل محمد کے سامنے بھی جب مذہب اہل بیت پہنچا تو انہیں کے حوالے سے، انہیں کے تعلق سے اور انہیں کے واسطے سے، تو اس علاقے میں بیٹھ کر تقریباً 18 سال یہ وزیر اعظم رہے۔ سن 363 ہجری میں مصر کے علاقے میں حاجی ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اور 365 ہجری میں ایران کے علاقے میں جو وزیر اعظم بنے ان کا انتقال ادھر ہوا، اور ادھر نئی خدمات کا ایک سلسلہ خدا نے ان کی ذات سے جاری کیا، اور انتہائی عالم تھے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ لوگ ان کی وزارت سے ناراض ضرور تھے مگر حاکم بھی مجبور تھا، ان کے بدلے کس سے لے کے آئے، اس لیے کہ اس حاکم نے بھی بغداد کی خلافت کے مقابلے میں حکومت قائم کی، اس سے بھی ایک ایسا آدمی چاہیے کہ جو اس کی حکومت کو استحکام بخش سکے۔ اتنا ان کو شوق کا علم حاصل کرنے کا، یہ روایت میں یہ تاریخ کا فقرہ کہ ان کے 400 اونٹ تھے جن پر ہر وقت کتابیں لگی رہا کرتی تھیں، فقط کتابیں، یہ ان کی لائبریری تھی سفر کی حالت میں۔ جب کبھی سفر پہ جایا کرتے تو 400 اونٹ ان کے ساتھ چلا کرتے تھے جس پر ان کا پورا کتب خانہ، پوری لائبریری ان کی لگی رہتی تھی، اور سفر کے دوران بھی کبھی اس کتاب کو نکالا، کبھی اس کتاب کو نکالا، کبھی اس کتاب کو نکالا۔ چنانچہ ان کی ذہانت کا، اور پھر ان کی دوستی ایسے ہی تھے، ان کے ساتھی بھی ایسے ہی تھے، ان کی ذہانت کے کئی واقعات تاریخ میں لکھے، لیکن میری اور آپ کی بدقسمتی یہ کہ وہ سب کے سب عربی زبان میں، اور عربی زبان کا لطف اردو میں آ ہی نہیں سکتا۔ فقط ایک واقعہ جسے میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید اپنی اردو زبان میں آپ تک پہنچا سکوں، وہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ صحیح معنوں میں سب لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن خیر اس قسم کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ یعنی انتہائی ذہین آدمی تھے، عالم تھے، لیکن عالم کے ساتھ وقت ظاہر خود نہیں تھے بلکہ ہنسی اور مذاق کرنے والے، لطف لینے والے، لطیفے بیان کرنے والے، اور ساتھ ساتھ علم دین میں بھی اتنے کامل، اتنا شوق علم کا کہ 400 اونٹ فقط کتابیں لے کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ان کے دوستوں میں بھی سب ایسے ہی آدمی جمع ہو گئے تھے۔ جناب ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوست کو دیکھا کہ جس کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ بدلا ہوا تھا، کچھ زرد رنگ نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہیما۔ ہیما کا مقصد ہے عربی میں بخار، یعنی مجھے بخار ہیما۔ اب ایک مرتبہ انہوں نے اس کے جواب میں فوراً کہا خواہ کے معنی ہے اس کے سچ، یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے اس کے سچ، یعنی سچ۔ اس دوست نے جس سنا فوراً سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھ گیا کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس بخار سے بچ، بلکہ کچھ اور مقصد، اس لیے فوراً اس نے کہا واہ۔ واہ ایک لفظ ہے عربی زبان کا کہ جب کسی کو درد و تکلیف ہوتا ہے، جب ہم لوگ کہتے ہیں تو وہاں عربی میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے واہ یعنی درد اور تکلیف۔ اب یہ 3 جملے ادا کر دیے۔ دوست نے کہا ہیما، انہوں نے کہا ہاں، اس نے کہا واہ۔ انتہائی خوش ہوئے، ایک مرتبہ اس کے گلے کو لگایا اور ایک بھاری انعام اسے دیا کہ تو نے بڑی عقل مندی کے ساتھ میرے حملے کو روکا، تو نے بڑی عقل مندی کے ساتھ جو میں نے اس پر ایک اعتراض کیا تھا، یہ کہ ایک مذاق کیا تھا جس سے تو نے اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب کیا مذاق تھا، کیا چیز تھی، پوری عربی میں آپ کے لیے واضح نہ ہو چکی ہوگی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید واضح ہو جائے۔ ان کے دوست نے کہا ہیما، ہیما مانے بخار، انہوں نے فوراً اس کے بعد کہا یعنی آپ کے معنی تو لفظی معنی اس سے بچ، یعنی بظاہر اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچ، لیکن جب اس کے جملے کو ان کے جملے سے ملائے تو کیا بنے گا، حماقت۔ اس لیے کہ خاص عربی میں جب آتے میں سے آتی ہے اس کو اگر ہم نہ پڑھیں تو وہ خا بن جاتا ہے، اصل میں خط ہے خا پڑھا جائے گا، جیسے ظلمت سے ظلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اب دیش نے کہا ہما، انہوں نے کہا خا یعنی حماقہ، اور عربی میں حماقت سے حماقہ کہتے ہیں۔ تو اب ان کے خا کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ حماقت۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ انہوں نے یہ خا کہہ کر ایک طرف سے ظاہری اعتبار سے کوئی بری بات نہیں کہی، فقط اتنا کہا ہے کہ بخار سے بچ، لیکن دوسری طرف اس خا کو میرے لفظ سے ملا تو یہ حماقہ بن جائے گا، یعنی احمق ہونا، حماقت ہونا۔ اس نے فوراً کہا وہ بھی بظاہر ایک بات کہ مجھے تکلیف ہے میں ظاہر کر رہا ہوں، لیکن خا کو وا سے ملا تو یہ قہوہ بن جاتا، جس کا مطلب ہی بالکل بدل گیا، ایزی سے کار ہو گئی۔ یعنی جو مذاق اور طنز اور اشارہ انہوں نے اس کی طرف کیا تھا، اس نے ایک مرتبہ اس کو بالکل بدل کر ایک نئی چیز بنا دی۔
اور کہا کہ یہ حماقہ نہیں ہے بلکہ یہ قہوہ، بالکل ایک نئی چیز، ایک نیا مطلب، ایک نیا مفہوم یہاں سے نکالا۔ یہ فقط ایک واقعہ ہے کہ جنہوں نے پوری توجہ دی ہوگی وہ سمجھ سکے ہوں گے کہ اسی انداز سے ان کے کتنے ہی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ عالم کے بلکہ عام عالموں کے برعکس ہنسی بھی ہے، مذاق بھی ہے، دوستوں کے تعلقات بھی ہیں، اور اسی کے اندر آہستہ آہستہ تبدیل دین بھی ہوتی جا رہی۔ اور دوسری جانب ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہاں ان کا اخلاق بھی ایک سبب بنا ہوگا، ان کے علاوہ ان کا اخلاق بھی ایک سبب بنا ہوگا دین کی تبلیغ کا، اس لیے کہ فقط دل کام نہیں آتا بلکہ ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہوتا۔ یہ اخلاق جو آج کل بہت سے مبلغین آل محمد کے ماننے والے اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ دین کے نقصان کو پہنچا سکتا ہے، بڑھا نہیں سکتا۔ کہ اس کو جوتے مارنا، اس پر اعتراض کرنا، اسے گالی دینا، اس کے اوپر طنز کرنا، اس کو تانا دینا، اس سے کبھی بھی کوئی آل محمد کی جانب سے نہیں آئے گا، بلکہ بار بار روایتوں میں یہی کہ لعنت ہو، یہ سطح امام کا خطبہ ہے، لعنت ان لوگوں پر جو لوگوں کو ہمارے قریب لانے کے بجائے ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا مولا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ جو دوسروں کا اس انداز سے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ماننے والے جو ہمارے دشمنوں کا تذکرہ کرتے ہیں مگر کس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں کہ دوسروں پر سننے والوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جن پر اعتراض کیا گیا ان کی مظلومیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ صحیح انداز تبلیغ ہے۔ اور ایک صاحب ابن عباد جنہوں نے سیرت کو اتنا پھیلایا کہ سیرت کا نام ہی پڑ گیا صاحب کا مذہب ہے صاحب، ان کا اخلاق بھی اپنے مقام پر تھا، چنانچہ ان کے اخلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے اخلاق و کرم۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہائی مہمان نواز تھے، ہزاروں آدمی ایک ایک وقت میں ان کے دفتر پر شام کا کھانا کھاتے تھے۔ اصل کے بعد کوئی ان کے گھر میں آئے رمضان کے مہینے میں بغیر افطار کے جان نہیں سکتا تھا، اور رمضان میں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ کم سے کم 1200 آدمی ان کے دسترخوان پر نہ ہو۔ اور اس کے بعد اس کثرت کے ساتھ یہ خیرات کیا کرتے تھے اور راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ آپ اتنا سوال کرنے والے کو بخش دیا کرتے ہیں۔ سنات یہ ہے کہ ان کے اپنے نوکر، ان کے معمولی ملازم سب کے سب ریشمی لباس پہنا کرتے تھے، ہر ایک کے مکانات تھے، ہر ایک کو انہوں نے چھوڑے دیے ہوئے تھے۔ معمولی نوکر، معمولی ملازم ڈیوٹی اٹھانے والا اور ریشم کا لباس پہنے ہوئے گھوم رہا۔ ریشم کا لباس جس دور میں تو خیر جتنا قیمتی ہے اس دور میں اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھا، اس لیے کہ چین سے آتا تھا اور چین سے ایران تک آنا اس دور کے ماحول میں اس کی قیمت کو کئی گنا بڑھا دیا کرتا تھا۔ لیکن جب کبھی کسی کو دیتے اور وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے مجھے اتنا دیا، کہتے کہ میں نے کچھ نہیں دیا، جو دینے کہا تھا وہ تو میں نے ادا ہی نہیں کیا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے ایک سواری چاہیے، مجھے ایک سواری چاہیے۔ آنے والے نے فقط اتنا کہا مجھے ایک سواری چاہیے اور ایک لباس چاہیے، بس اتنا کہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک اونٹ منگوایا، اس کے حوالے کیا، گھوڑا منگوایا، اس کے حوالے کیا، پتھر منگوایا، اس کے حوالے کیا، گدھا منگوایا، اس کے حوالے کیا، کنیز منگوائی، اس کے حوالے کی، اور کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ خدا نے اس کے علاوہ بھی کوئی سواری پیدا کی ہے ورنہ میں اسے بھی تمہارے حوالے کر دیتا۔ جتنی سواریاں میرے علم میں ہیں وہ سب میں نے تمہیں دے دی، اس لیے کہ تم نے فقط سب سے سواری کہا تھا، اب اس میں سے ساری چیزیں تمہارے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے لے جاؤ۔ اور اس نے ریشم کا لباس کہا تھا، اس زمانے میں عرب جتنے لباس پہنتے تھے، جتنے لباس عربوں میں آئے تھے وہ سب منگوا کر ایک مرتبہ اس کے حوالے کر دیے۔ تم نے لباس کا سوال کیا تھا، یہ تو نہیں بتائے گا کیسا لباس، اس لیے جاؤ یہ سب کا سب تمہارے لیے۔ اتنی کثرت کے ساتھ یہ راہ خدا میں خرچی کرتے تھے اور لوگوں کا لٹایا بھی کرتے تھے۔ ایک طرف ان کا علم ہے، دوسری طرف ان کا اخلاق ہے اور تیسری طرف ان کی غیر معمولی ذہانت ہے، جس کی سبب سے انہوں نے دشمنان آل محمد کے اس علاقے میں اور اس قصبے کے اندر کہ جہاں پہ ایک جانیہ عورت کی ہے مگر دشمنی اہل بیت سے پر ہے، وہاں پہ آل محمد کی دین کی تبلیغ کی اور اتنی کثرت کے ساتھ اس دین کو پھیلایا کہ بعد میں جب علامہ ہندی آئے تو ان کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو گیا، جس کا تذکرہ علامہ ہندی کے حالات میں تفصیل کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قدرت کی ایسا لگ رہا تھا کہ بعض اوقات ان کے بہت سارے عجیب و غریب کام دے رہی ہے، چنانچہ مشہور واقعات کہ کس طرح ایک لڑکی کو ایک عورت کو طلاق ہو رہی تھی اور قدرت نے ان کو ذریعہ بنایا اس کی طلاق کو ختم کرانے کا، بہت ہی مشہور واقعہ کہ جب ان کے بچپنے میں ان کے والد کی عادت یہ تھی کہ روزانہ رات کو انہیں 1 دینار دیا کرتے تھے کہ کل صبح جب تم اسکول جاؤ گے پڑھنے کے لیے تو یہ پیسے لے کے جانا اور راستے میں جو پہلا فقیر نظر آئے اسے یہ صدقہ کر دینا، اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے
کہ صبح کا صدقہ شام تک کی آفتوں اور بلاؤں سے مومن کو بچاتا ہے اور شام کا صدقہ رات بھر کی آفتوں اور بلاؤں سے مومن کو بچاتا ہے۔ تو اس زمانے میں والدین کا دستور و طریقہ کہ اپنی اولاد کو جتنی حیثیت ہوتی اتنے پیسے دیتے کہ طے کر کے صبح گھر سے نکلنا، اور پہلا آدمی کو نظر آئے، پہلا فقیر یہ صدقہ کر دینا، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ معصوم کی طرف سے یہ بھی ہدایت ہے، حکم تو نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ جب راہ خدا نے صدقہ دے تو پوری کوشش کرو کہ جس کے لیے دے رہے ہو اس کے ہاتھ سے صدقہ دلواؤ۔ چنانچہ مشہور روایت ہے، ایک آدمی آیا تھا آپ کے امام کے پاس، مولا میرے ساتھ ایک مسئلہ کہ میرے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، بیٹے پیدا ہوتے ہیں 4-5 سال کے ہوئے اور مر گئے، پہلا بیٹا میرا پیدا ہوا 5 سال کا تھا، مر گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا 5 سال کا ہو گیا، مر گیا، اب تیسرا بیٹا پیدا ہوا اور مجھے خوف اور خطرہ ہے کہ اس کی عمر 5 سال ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی موت نہ ہو۔ امام نے کہا کہ اگر تم اس کی زندگی کو بچانا چاہتے ہو تو اس کی طرف سے صدقہ دو، اور دیکھو جو صدقہ دو وہ اس کے ہاتھ میں دینا، اور اس سے کہنا کہ یہ خود جا کے کسی فقیر کو عطا کرے تو اس کے ہاتھ کا صدقہ اس کی زندگی کو بچانے کا سبب بنے گا۔ لیکن اس روایت میں کچھ لوگوں نے بالکل غلط سمجھا، نتیجے میں اتنی حماقتیں ہو نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بیمار کے لیے صدقہ دیا جاتا تو بکرے کو لا کر پہلے اس کے بستر کے گرد گھمانے کو ضروری سمجھا جاتا۔ اگر کبھی کوئی مسافر جا رہا اور 1 روپیہ دینا ہے صدقے میں تو پہلے اس کے چہرے یا جسم کے گرد اس روپے کو گھمایا جاتا اور اس کے بعد صدقہ دیا جاتا۔ یا یہ کہ جس طرح سے بعض جگہوں پر آواز کہ انڈے کو پہلے جسم کے گرد گھمایا اور اس کے بعد چوراہے میں لے جا کے رکھ دیا کہ کسی کا پاؤں پڑے انڈا ٹوٹے، اور اس گھمانے سے سمجھا جاتا ہے کہ ساری بلائیں انڈے میں آ گئیں، اور انڈے کے ٹوٹنے سے سمجھا جاتا ہے کہ ساری بلائیں اس آدمی میں چلی گئی کہ جس سے یہ انڈا ٹوٹا۔ یہ ساری حماقتیں امام کا مقصد نہیں تھا، بلکہ امام کا مقصد یہ تھا کہ فقط جس کی طرف سے صدقہ دیا جا رہا ہے اس کا ہاتھ اس کو لگ جائے۔ لگنے کا مقصد خالی چھونا بھی نہیں، اگر وہ اس قابل ہے تو اس کے ہاتھ میں دے، وہ خود جا کے صدقہ دے۔ تو یہ اس زمانے میں والدین کا دستور و طریقہ، اولاد سے زیادہ ایک شخص کے لیے کیا چیز قیمتی ہوگی، اسے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اسکول کے اندر اڑانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، مگر اس زمانے کا دستور تھا کہ کچھ پیسے اس لیے بھی دیتے تھے کہ بیٹا گھر سے نکل رہے ہو، سب سے پہلے جو فقیر نظر آئے اس کو یہ پیسے صدقے کی نیت سے دے دینا۔ ان کے والد کی یہ عادت تھی، چنانچہ ان کو عادت پڑ گئی کہ اپنے والد سے یہ پیسے لیتے تھے اور لینے کے بعد اپنے بستر کے نیچے اس کو چھپا دیا کرتے تھے تاکہ جب صبح اٹھیں تو اس کے بعد یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ 1 دینار اس زمانے میں بھی خاصی بڑی رقم تھی، یہ ان کی عادت بچپنے سے پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جوان ہو گئے اب تو نہ والد رہے نہ وہ والد کی طرف سے پیسے ملتے تھے، لیکن عادت کیونکہ تھی اس لیے اپنے نوکر کو حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ رات کو تم میرے بستر کے نیچے 1 دینار اور 1 درہم چھپا دیا کرو تاکہ صبح نکلتے ہی سب سے پہلا جو فقیر نظر آئے یہ صدقہ میں اسے دے۔ اب ان کا بستر بھی انتہائی قیمتی ریشم کا بنا ہوا بستر تھا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ خدا سب سے زیادہ اس بندہ مومن سے ناراض ہے جس سے وہ کوئی نعمت دے اور وہ خدا کی نعمت کو ظاہر بھی نہ کرے، خدا کی نعمت کو استعمال بھی نہ کرے۔ سب سے زیادہ اپنے اس بندہ مومن سے خدا ناراض، ہم نے تمہیں نعمت دی اور اس نعمت کا شکر تمہیں ادا کرنا، اور شکر یہی ہے کہ جو دیا ہے اسے ظاہر کرو، چھپا کے رکھنے سے کیا فائدہ۔ تو انتہائی ناپسند خدا کو بندہ مومن جو کنجوسی کرتا ہے، جو کفالت کرتا ہے، جو بخل کرتا ہے۔ تو ان کا اگر اپنے غلاموں اور کنیزوں کو ریشم کا لباس پہناتے تو خود بھی بہترین ریشمی بستر کے اوپر سویا کرتے ہیں، اور اس زمانے کے شیعہ بہرحال اتنے تنگ نظر نہ تھے کہ اگر یہ کوئی عالم ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے، یہ تصور کیا جائے کہ اب اسے سوکھے ٹکڑے کھانا چاہیے، اب اسے پھٹا پرانا لباس پہننا چاہیے، اب اس کو کئی دن نہیں نہانا چاہیے، اب اسے بالوں میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے، اب اسے کسی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اب اس کو ٹوٹی ہوئی جوتی پہننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم بن گیا ہے اور دین کی خدمت کر رہا۔ اتنے تنگ نظر اس زمانے کے آل محمد کے ماننے والے نہ تھے، اس لیے کہ وہ خود آل محمد کو زمانہ دیکھتے ہوئے تھے کہ امام اپنے زمانے میں رہتے ہیں تو اس انداز سے رہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے متکبر اور امیر کو بھی امام کے سامنے آ کر فخر کرنے کا موقع نہ ملے کہ میرا لباس آپ سے بہتر ہے، نہیں، جتنا بہتر لباس تم پہنے ہوئے ہو اس سے بہتر لباس امام کا ہے۔
اگر تم یہ چاہتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ بہترین گاڑی سے اترو تاکہ امام پر یا امام کے پاس بیٹھنے والوں پر کوئی اثر پڑ جائے، کوئی بڑا آدمی آ رہا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو نہیں، امام کے پاس اس سے بہتر سواری موجود ہے۔ تکبر و غرور کا کوئی مقام نہیں کسی آنے والے کے لیے۔ امام کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہر معصوم بہترین لباس پہنتا تھا، بہترین مکان میں رہتا تھا، بہترین سواری ہوا کرتی تھی، تو علماء کے اچھے انداز پر وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، اگر ہماری زندگی صحیح نہ بھی گزرے تو نائب امام تو بہتر ہے۔ ہماری حسرت، ہماری تمنا، ہماری خواہش، ہماری آرزو یہی ہونا چاہیے، آج کی طرح نہیں کہ اپنے لیے تو ہر چیز جائز، حتیٰ یہ کہ حرام چیزیں بھی جائز، لیکن اگر کوئی عالم ہے اور حلال طریقے سے نعمت الہی کو استعمال کر رہا ہے تو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ اس سے ہماری زبان میں، یعنی مذہب کی زبان میں حسد کہا جاتا ہے جو بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ان الحسد یاکل الذنوب کما تاکل النار الحسد، حسد سارے گناہوں کو، حسد ساری نیکیوں کو، ان الحسد یاکل الحسنات، ساری نیکیوں کو کھا دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں تصور نہیں تھا، اگر ایک عالم ہے دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ تو زیادہ سزاوار ہے، اس لیے کہ اسے بے دینوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ زیادہ سزاوار ہے کہ انہی کے انداز میں ان سے دبنے نہ پائے، ان سے کم نہ رہنے پائے، ان کے سامنے وہ پست نہ ہونے پائے، تو بس بہترین زندگی ان کی تھی۔ اب غلام سے کہتے ہیں، نوکر سے کہتے ہیں کہ ہر رات کو میرے بستر کے نیچے 1 دینار اور درہم رکھ دیا کرو، اور صبح جو پہلا فقیر نظر آئے کہ میری جانب سے صدقہ کر دیا کرو۔ ایک مرتبہ ان کا غلام جو تھا، ان کا نوکر جو تھا، وہ ان کے بستر کے نیچے وہ دینار اور درہم رکھنا بھول گیا اور رات گزر گئی، رات گزر رہی تھی۔ اب ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت یہ سونے کے لیے آئے، مگر آج کے بستر پہ لیٹے تو لیٹا نہیں گیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ کمی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں، ایک بے چینی سی ہے، دل گھبرا رہا، پریشان ہو رہے ہیں۔ آخر ایک مرتبہ برداشت نہ کر سکے اور یوں ہی بغیر کسی ارادے کے بستر کو الٹ کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ اس کے نیچے نہ دینار ہے نہ درہم۔ اب معصوم کے فرمان پر کتنا یقین ہوتا تھا اس زمانے کے لوگوں کو، سمجھ گئے کہ آج کی رات میری آخری رات ہے، آج میری موت آنے والی ہے، اس لیے کہ روزانہ تو میں صدقہ دیتا تھا، اور جب میں صدقہ دیتا تھا تو صبح سے شام تک میری موت نہیں آ سکتی، شام سے لے کر اگلی صبح تک موت نہیں آ سکتی۔ آج یہ صدقہ جو میرے غلام نے نہیں رکھا تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آج خدا نے کیونکہ میری موت کو لکھ دیا ہوگا، اس لیے غلام بھول گیا ہوگا، اس نے نہیں رکھا ہوگا، اب صدقہ نہ ہونے سے میری موت آئے گی۔ ذرا دیکھیے فرمان امام پر کتنا یقین ہے کہ اگر اس وقت صدقے کے پیسے نظر نہ آئے تو فوراً یہ خیال گیا کہ کوئی ایسی بلا ہے جو آج قدرت مجھ پر نازل کرنا چاہتی ہے، اس لیے میرے غلام نے صدقہ نہیں رکھا، کہ اگر وہ صدقے کے پیسے رکھ دیتا تو پھر تو بلا آ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ معصوم کا وعدہ ہے کہ صدقہ تو ترد البلا، اور بلا کو دور کر دیا کرتا ہے۔ بس اسی حالت میں گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ساری باتیں پرانے زمانے کی ہیں، جب شام کو جب ایک آدمی گھر میں آتا ہے تو جتنے اپنے پیسے اور دولت وغیرہ سب کو زمین میں دفن کیا یا کہیں بند کر دیا، اس طرح کہ اب صبح سے پہلے کھل نہیں سکتے۔ اب گھبرا رہے، آدھی رات کا وقت ہے، آج رات کے لیے میری طرف سے کوئی صدقہ نہیں گیا، اب کس طرح صدقہ دوں؟ پیسے تو بند ہو چکے ہوں گے جہاں بھی چھپائے جاتے ہیں۔ آخر اسی پریشانی کی حالت میں غلاموں کو بلایا اور کہا میرا یہ بستر لے جا کر میری طرف سے صدقہ کر دو، جو پہلا آدمی نظر آئے۔ غلام چلے مگر حیران و پریشان، یہ عجیب صدقہ دلوایا، آدھی رات کا وقت ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ زمانہ ہے کہ جب ٹیلی ویژن تو ایجاد ہوا نہیں تھا کہ 2 بجے تک ڈرامے چلتے رہتے تھے، رات کے 8 ساڑھے 8 بجے لوگ سو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جانا ہے، نماز شب پڑھ کے صبح کی نماز پڑھ کے کام پہ نکلنا۔ اب غلام حیران و پریشان، آدھی رات کا وقت ہے اور اس وقت ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نکلو اور نکل کے صدقہ کرو، اس وقت کون فقیر ہم کو ملے گا، اس وقت کون ہمیں راستے میں ملے گا، اور اگر کوئی مل بھی گیا تو کوئی بھوکا ملے گا، کوئی پیاسا ملے گا، اسے کھانا اور پانی چاہیے ہوگا، یہ لے کے وہ کیا کرے گا؟ لیکن خیر حکم ہے مالک کا، اس پر عمل تو کرنا۔ ایک مرتبہ یہ لے کے چلے، جیسے ہی چلے تھوڑی دور پہنچے ہوں گے، ذرا دیکھیے کہ قدرت بعض اوقات کس طرح کس انداز سے کام لیا کرتی۔ جیسے ہی چلے تھوڑی دور پہنچے ہوں گے کہ دیکھا راستے میں دیکھا ایک اندھا آدمی چلا رہا، اس کے ساتھ ایک عورت۔ اب وہ مالک تو کہہ چکا تھا جو آدمی سب سے پہلے نظر آئے یہ میری طرف سے اس کو صدقہ دے دینا، جلد از جلد صدقہ دیا جائے۔ اب یہ فقہ کا مسئلہ میں یوں بتا دوں، اگر اس کا اس واقعے سے تعلق نہیں تو صدقہ غریب کو بھی دے سکتے ہیں اور امیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ مالک کا حکم تھا صدقہ جو پہلا آدمی نظر آئے اسے دے دینا، پہلا آدمی تو یہی نظر آیا۔ ایک مرتبہ اس کے قریب پہنچے، کہا کہ اے شخص یہ ہم تمہیں کچھ دینے کے لیے لائے ہیں، یہ ہمارے مالک کی جانب سے تمہارے لیے ہے۔ اس نے پوچھا ہے کیا چیز تمہارے مالک کی جانب؟
یہ بہترین چین کے ریشم کا حریر اور دیبا کا بنا ہوا بہترین بستر، بس اتنا سننا، ایک مرتبہ وہ آدمی غش کھا کے زمین پہ گر پڑا، حیران و پریشان یہ لوگ۔ ہم نے یہ بتایا کہ بستر ہے، اس کو بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ پلٹ کے آئے صاحب ابن بات کے پاس، کہا کہ ہم نے آپ کے حکم پہ تعمیل کی، لیکن وہاں سے وہ آدمی بے ہوش ہو کے گر پڑا، کہا اسے لے کے آؤ۔ اسے لایا گیا، ایک مرتبہ پانی چھلک کے خود اپنے ہاتھ سے پانی چھلکا انہوں نے اور اسے ہوش میں لایا، اور ہوش میں لانے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس طرح بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا کہ میں آپ کو اپنا پورا واقعہ بتاتا ہوں، جو میرے ساتھ جو ہے میری بیوی اور میں خود اندھا ہوں۔ اب سے چند دن پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک شخص سے کی، چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اب یہ مصیبت اور دور میں رہی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، جب میری بیٹی شوہر کے گھر میں گئی تو وہ اگلے دن آ کے واپس بتاتی ہے کہ شوہر بہت ناراض اور کہہ رہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں بہت کچھ دے گا، لیکن تم تو اسی طرح معمولی سامان لے کے آ گئی، اب اس وقت تک میرے گھر میں نہیں آنا جب تک کہ ریشم کا اور چین کے ریشم کا بنا ہوا بستر تمہارے پاس موجود نہ ہو، اس کے بغیر میں تمہیں اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ میری بیٹی بے انتہا پریشان، یہاں تک کہ آج کا دن آیا، کئی دن گزر گئے تھے، آج کا دن آیا، میرا داماد میرے گھر آ کر بیٹی سے کہہ گیا کہ اتنے دن گزر گئے، اب تک تمہارے باپ نے کوئی توجہ نہیں دی، اس کا مقصد ہے کہ تمہارا باپ اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتا، اگر کل صبح تک تم بستر لے کے میرے پاس نہیں پہنچی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گی۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں غریب سے آدمی، میرے پاس ایک عام بستر خریدنے کے پیسے نہیں، اور یہ بہترین ریشم کا بنا ہوا بستر میں کہاں سے خریدتا؟ اسی پریشانی کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے کہا آؤ اور گھر سے نکل جائیں اور گلیاں اور بازاروں میں پھیلے، شاید خدا کوئی ذریعہ اور وسیلہ پیدا کر دے۔ اسی پریشانی کی حالت میں ہم گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ یکایک اس آدمی نے آ کر کہا کہ یہ بہترین ریشم کا بستر جو ہے یہ تیرے لیے ہے ہمارے مالک کی جانب سے۔ ہمیں یقین نہیں آیا اس طرح سے خدا ہم پر مہربانی کر سکتا ہے، اسی لیے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب یہ ہے کہ صاحب ابن عباد نے سنا، فوراً ایک مرتبہ سمجھ گئے کہ آج جو میرے غلام نے صدقہ نہیں رکھا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھ پر کوئی بلا آنے والی ہے، بلکہ قدرت نے اس لیے اسے بھلوا دیا کہ قدرت کس طرح سے ایک لڑکی کو طلاق سے اور ایک ماں باپ کو پریشانی سے بچانا چاہتی تھی۔ سنا کہ اس کے بعد اگلے دن یہ بستر سے بھجوایا اور بہترین جو ہے تیار کر کے بھجوایا، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی ہنسی خوشی اس کا داماد اپنی بیوی کو لے کے چلا گیا۔ تو اس انداز سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے وہ بھی خدا کی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت و پریشانی آتی ہے، ہم ایک مرتبہ گھبرا کے سوچتے ہیں ہم عبادت گزار، ہم نیک، ہم ساری دعائیں مانگنے والے، یہ پریشانی ہم پر کیسے آ گئی؟ مگر اس پریشانی میں قدرت کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہتی ہے، مگر انسان جو کہ جلد باز ہوتا ہے اس لیے جلدی گھبرا جایا کرتا ہے۔ تو خیر یہ صاحب ابن عباد کی خدمتیں تھیں، ایک طرف حقوق الناس کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف شریعت کی ایسی پابندی۔ صدقے کے واقعے میں آپ نے دیکھا صدقہ ایک سنت کام ہے، مگر اتنی اس کی پابندی اور اتنا اس کا شغف ہے جس کا آپ نے مشاہدہ کیا، اور پھر تیسری جانب اس انداز سے دین کو پھیلایا کہ اس علاقے میں دین آل محمد صاحب ابن عباد کا دین پھیلانے لگا، اور 383 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر 383 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ادھر بغداد کے علاقے میں ایک نئے خاندان کو قدرت اسی زمانے میں پیدا کر رہی ہے، ایک نیا خاندان ابھر کے آ رہا۔ مغرب کے علاقے میں قاضی ابو حنیفہ کی خدمات، مشرق کے علاقے ایران میں صاحب ابن عباد کی خدمات، اور بغداد کے علاقے میں شیخ مفید کا زمانہ شروع ہونے والا۔ اور اس زمانے کے آغاز سے کچھ قبل سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سید رضی کی ولادت ہوتی۔ یہ انتہائی عام ترین خاندان شیعہ تاریخ تھا۔ شیخ طوسی سے پہلے کے زمانے میں انتہائی خدمت ہے اس خاندان کی جو سید مرتضیٰ کا خاندان ہے۔ سید مرتضیٰ کے حالات پر میں تفصیل کے ساتھ سال گزشتہ کچھ گفتگو کر چکا ہوں، اور آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تھوڑی سی گفتگو ان کے چھوٹے بھائی سید رضی کی حالات پر کروں، لیکن کیونکہ وقت کافی گزر گیا اور آج کی مجلس بھی تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی تھی اور وعدہ بھی تھا کہ اب یہ تقریر 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، اس لیے آج تو یہیں پہ گفتگو میری اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ ایک تقریر اب بڑھ جائے گی ہمارے اس سلسلے میں، اس اعتبار سے کہ میں پھر یاد دلا دوں کہ اب ہماری 4 تقاریر باقی تھی، جس میں سے ایک تھی غیبت صغریٰ سے شیخ طوسی تک، اس کے 1-2 عالم رہ گئے، دوسری تھی شیخ طوسی سے علامہ علی تک، ان کے بھی کچھ علماء رہ گئے، تو اب جو باقی علماء ان دونوں ادوار کے ہیں ان پر ایک تقریر ہو جائے گی، پھر علامہ علی سے شہید ثانی
اختتام کو پہنچے گا. فقط اس لیے پہلے سے اعلان شدہ وقت میں کوئی اضافہ نہ ہونے پائے. میں اپنی تقریر کے وقت ختم کر رہا ہوں، ورنہ دل سے چاہتا تھا کہ اس کے بعد سید ربیع کے حالات بھی آپ کے سامنے آ جاتے. درود بھیجو محمد والے محمد. سارے ثواب کی مجلس بھی ہے، مجلس کا انداز اور ماحول بالکل ہی الگ ہوتا، لیکن کیونکہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہر تقریر کے اختتام پر کچھ دیر فقہ کے مسائل ضرور بیان کیے جاتے ہیں. سنا کہ جو صاحبان فقط بانی مجلس کی وجہ سے تشریف لے آئے ہیں ان کے لیے تو شاید کچھ جنت ہے. صرف میں 13-14 منٹ جو باقی بچ رہے ہیں میرے اعلان شدہ وقت، اس میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ مسائل کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں حتیٰ یہ کہ وضو اور نماز جیسی عبادتیں جو ایک بچہ بچپنے سے لے کر ایک بوڑھا بڑھاپے تک انجام دیتا رہتا ہے. ماشاءاللہ 50 اور 60 سال تک نمازیں پڑھنے والے حضرات بھی اسی علاقے میں موجود ہیں. لیکن اس کے بعد افسوس یہ ہے کہ ان بنیادی عبادتوں کے بارے میں بھی بے انتہا غلط فہمیاں، ان چیزوں کو تو چھوڑیں کہ جس کے بارے میں کہنے والے صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آج پہلی مرتبہ چیز سنی ہے کہ اس کا بھی کوئی وجود ضرورت ہے. لیکن وہ چیزیں کہ جن کو 20-20, 25-25 اور 50-50 سال سے انجام دیا جا رہا، جب اس کے اندر غلطیاں اور غلط فہمیاں نظر آتی تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ شیطان شاید کامیاب ہو گیا کہ اگر میں ان لوگوں کو عبادت سے نہیں روک سکا تو کم سے کم صحیح عبادت سے روک دوں گا. عبادت سے نہ روک سکا تو ان کی عبادت کو صحیح ہونے سے روک دوں گا تاکہ عبادت کریں اور اس کے ثواب سے محروم ہوتے چلے جائیں. اس سلسلے میں وضو میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا میں نے تذکرہ کیا تھا. نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جماعت نماز کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ میں نے کچھ بتائی تھی. یعنی جماعت نماز کی خرابیوں سے مقصد ہے کہ جو طریقہ ہمارے یہاں بن گیا ہے اس میں جو کچھ خرابیاں ہیں. اس سلسلے میں ایک مسئلہ ایسا تھا کہ جس کی کچھ وضاحت لوگوں نے طلب کی تھی اور وہ مسئلہ اس وقت کی گفتگو سے ہٹ جائے گا. مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ جس مقام پہ کسی جاندار کی تصویر لٹک رہی ہو وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ، چاہے یہ تصویر سامنے ہو یا پیچھے ہو، وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ. مکروہ کا مطلب شاید میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، شاید نہیں، اس لیے میں پھر بتا دوں. ایک لفظ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ ہمارا ایک تھوڑا سا سمجھدار بچہ بھی جواب دے گا کہ وہ کام جسے نہ کریں تو اچھا اور ثواب ہے اور اگر کر لیں تو کوئی گناہ نہیں. یہ مکروہ کی تعریف عام چیزوں میں. لیکن عبادت میں جب کبھی لفظ مکروہ آپ سنیں، عبادت میں کسی عبادت سے سنیں کہ مکروہ، تو عبادت میں مکروہ کا مقصد یہ ہے کہ ثواب میں کمی. یعنی اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو زیادہ ثواب ملتا، یہ کام کیا تو ثواب کم ہو گیا. یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر وہ عبادت نہ کرے تو ثواب زیادہ ہے. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی عام حالات میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھے تو مکروہ. ادائے ایمان کی بات چھوڑیے، عام حالات میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھے تو مکروہ. مکروہ کی تعریف کیا ہے؟ جسے کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نہ کرے تو زیادہ اچھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نماز نہ پڑھے تو زیادہ اچھا ہے اور پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عام کپڑے میں نماز پڑھتے اس کا جو ثواب ملتا، کالے کپڑے کے اندر نماز پڑھیں گے ثواب تو ملے گا. نماز تو صحیح ہے، البتہ ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا. یہ مسئلہ اس لیے بتانا ہے کہ بہت سارے لفظ مکروہ جو ہے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں. یا مثلا اگر آدمی سفر میں ہو تو نماز جماعت کے بارے میں یہ ہے کہ مکروہ، جماعت کی نماز پڑھنا مکروہ. اس کا مقصد یہ نہیں کہ نہ پڑھے اور فرادہ نماز پڑھے تو زیادہ ثواب نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر سفر میں نہ ہوتے اور جماعت پڑھتے تو اس کا ثواب زیادہ تھا، سفر کی جماعت کا ثواب تھوڑا کم ہو گیا. یہی مسئلہ ہے کہ فرض کیجیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے تصویر لٹک رہی، اس صورت میں مکروہ ہے نماز پڑھنا. یعنی اگر ایسی جگہ نماز پڑھتے جہاں تصویر نہ ہوتی تو ثواب زیادہ تھا، اور اگر تصویر ہے تو نماز صحیح ہے، البتہ اس ثواب کے مقابلے میں تھوڑا ثواب ہمیں کم ملے گا. اب تصویر کے بارے میں بہت سارے مسئلے پیدا ہو گئے. تصویر کسے کہتے ہیں، کیا ہے تصویر، کب حرام ہے کب حلال ہے. اب مسئلہ میرا نماز اور روزے کا تھا، لیکن یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا، اس لیے اس سے بیان کرنا پڑے گا. البتہ اس کے بیان سے قبل میں ایک اور مسئلے میں وضاحت کر دوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہاں ہمارے مجمع کے اندر جہاں ایک طرف وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جن کو فقہ کے
بنیادی مسائل پتہ ہیں لیکن زیادہ گہرے مسائل نہیں پتہ. بات دوسری طرف بہت ہی باریک دین قسم کے نوجوان اور بزرگ بھی موجود. بقول ایک عالم کے کہ آج کل بھی اس علاقے میں آپ نے سب علماء بنا کے رکھ دیے ہیں اور علماء پیدا کر کے رکھ دیے ہیں. تو اس لیے بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جس میں وضاحت ضروری ہو جایا کرتی. ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا 3 ہفتے اب ہوئی کہ یہ غلط فہمی ہماری عورتوں کے ذہن میں جو ہے کہ اگر نامحرم ان کو دیکھ رہا ہو تو وہ وضو نہیں کر سکتی, وضو پاتے. یہ غلط ہے, وضو کبھی اس سے نہیں ٹوٹے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے ضرور ہماری فقہ میں, وضو ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں, وہ تو میں نے کہا کہ کسی اسلامی فقہ میں نہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں بتایا. لیکن جب تاریخ دینی سے لوگوں نے پوچھا تو میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کبھی مجبور ہو جائے وضو کرنے کے لیے ایسے مقام پر جہاں نامحرم ہو, یعنی اس کے علاوہ کوئی مقام اس کے پاس نہیں وضو کرنے کے, ایک ہی جگہ اور وہاں پہ نامحرم کھڑا, تو اس صورت میں اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تیمم کرے. یہ اس کے لیے واجب ہے. یعنی یہ تیمم آپ پڑھتے ہیں کہ کن حالتوں میں ہوتا ہے کہ جب وقت کم ہو جائے یا بیماری ہو جائے یا پانی نہ ملے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اگر اس مقام کے تیمم میں اور دوسرے تیمم میں فرق وہ یہ کہ اگر وہ تیمم نہ بھی کرے وضو کرے تو ٹھیک صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے اس کے اوپر پہلا واجب کا تیمم کرتا ہے. لیکن کیونکہ یہ مسئلہ ہے ایسے مقام کا جہاں عورت کے پاس وضو کی کوئی اور جگہ ہی نہیں, بالکل مجبور ہے, کوئی ایک جگہ ہے وہیں پر اسے وضو کرنا ہے, وہاں پہ نامحرم موجود. اب میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, اگر یہ مثال بہت بھونڈی مثال ہے لیکن میں بتا رہا ہوں تاکہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. بعض اوقات میں مثال دینے جاتا ہوں کہ اس کی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے لوگ اس کو بالکل ہی بدل دیا کرتے ہیں, کیونکہ میں نے اس سے پہلے فقط یہ مسئلہ بتانا چاہا تھا کہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے والدین کا حق زیادہ ہے بیوی کا حق کم, لیکن جہاں تک نان و نقصے کا تعلق ہے بیوی کا نان و نقصہ مقدم ہے والدین کے نان و نقصے پر. اب میں نے چاہا مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے, ایک روٹی کا جملہ میں استعمال کر لیا, اصل مسئلہ تو کہیں رہ گیا اور ایک روٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. تو یہاں پر بھی میں فقط مثال پیش کر رہا ہوں, مسئلہ تو اپنے مقام پر ہے. مثال یہ کہ فرض کیجیے ایک قید خانہ ہے یا ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ قید کر دیا گیا, مرد بھی ہیں عورتیں بھی, ان کو قید کر دیا گیا, جیسے حجاج ابن یوسف کا قید خانہ, اور وہاں پہ کوئی جگہ نہیں, بس وہی قید خانہ ہے, وہیں کھاتے ہیں, وہیں سوتے ہیں, وہیں وضو کرتے ہیں. اب یہ عورت یہاں پہ جو وضو کرے گی بیچاری مجبور ہے, کہاں جائے گی, کہیں نکلنے کی جگہ بھی نہیں. یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں صرف ایک ہی جگہ ہے وضو کی اور وہاں پہ نامحرم ہے, اس لیے وہ تیمم کرے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ہمارے گھروں میں جو نامحرم آتے ہیں اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے میں نے اس کو بیان نہیں کیا. تو خیر یہ تو پرانا ایک مسئلہ تھا. آئیے تصویر کے مسئلے کا. تصویر جو ہے عربی زبان میں 3 چیزوں کو کہتے ہیں. ہمارے اردو میں 2 چیزیں ہیں, عربی میں 3. ایک تو مجسمہ, خود جو مجسمہ ہے اس کو بھی عربی میں تصویر کہتے ہیں. مجسمہ بھی کہتے ہیں اور تصویر. تو مجسمہ بنانا حرام, لیکن اسے خریدنا, بیچنا اور گھر میں رکھنا جائز. البتہ وہ بھی نماز کو مکروہ کر دیا کرتا ہے اگر کمرے میں ہو. نمبر 2 کیمرہ فوٹو. کیمرے سے جو فوٹو کھینچی جاتی یا VCR کے کیمرے سے جو فوٹو اتارے جاتے ہیں ان کو کھینچنے میں کوئی حرج نہیں, بس وہ محرم نامحرم کا مسئلہ الگ ہوتے چھوڑتے عام حالات میں کیمرہ فوٹو کھینچنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن نماز کو یہ بھی مکروہ کر دیتے ہیں اگر کمرے میں موجود. اور نمبر 3 جو تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی ہے, ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کا مسئلہ ہے کہ وہ تصویر جسے لوگ کہیں کہ ہاں یہ کسی جاندار کی تصویر ہے, وہ اگر کمرے میں ہے تو وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ. جیسے فرض کیجیے کہ بہت ہی چھوٹا جانور, کوئی بہت ہی چھوٹا جانور ہے یا انسان کی تصویر ہے, بہت ہی چھوٹا کر کے اس کو بنایا گیا, بہت ہی معمولی سا, کہ اب مشکل سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی انسان کی مکمل تصویر, بہت ہی معمولی سا, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جیسا کہ تصویریں وہ تصویریں کہ مثلاً بعض اوقات کچھ کعبے کی تصویر لٹک رہی ہے اور اس میں دکھایا گیا کہ لوگ نماز طواف کر رہے ہیں, کربلا کی یا مذہب کی تصویر لٹک رہی ہے اور لوگ اس میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تصویر اتنی کلیئر اور واضح ہے کہ اس کو تصویر کہا جا سکے تو بہرحال وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ. البتہ تصویر بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ آقا کوئی کے نزدیک جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے اگر اسے جاندار کی تصویر کہا جائے. خمینی صاحب کے نزدیک بالکل جائز ہے,
صرف مکروہ، کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ سے تصویر بنانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہاتھ سے تصویر بنانے کا، اس کی زیادہ وضاحت میں اس وقت ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ اب آئیے وضو اور غسل کے ایک اہم ترین مسئلے پر، یہ مسئلہ بہت وضاحت طلب ہے، کافی وقت چاہے گا، تھوڑا آج سنیں تھوڑا آئندہ۔ اچھا، اس مسئلے میں خرابی یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقط بیماروں کے لیے ہے، تو صحت مند آدمی اس مسئلے کو اتنی توجہ سے نہیں کرتے، لیکن مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ اہم، اس لیے کہ کسی کے بھی خاندان میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ صرف 4 منٹ بچتے ہیں اور بہت ہی اچھا ہے کہ صرف 4 منٹ بچ رہے ہیں، اس لیے کہ مسئلہ ایک نشست میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں، سب آپ کے ذہن میں مل جائے گا، تو اچھا ہے کہ 2 قسطوں میں آئے تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جن کو ایک بیماری ہو جاتی ہے مشکلات وضو بار بار آنے کی، جو وضو ٹوٹتا ہے بیماری ہو جاتی ہے لوگوں کو مشکلات وضو بار بار آنے کی، مثلا پیشاب ہے، پیخانہ ہے یا ریا، بار بار یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، خارج ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ بیچارے وضو کیسے کریں اور نماز کیسے پڑھیں؟ ادھر وضو کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، ادھر بیچ میں مثلاً پیشاب کا خطرہ نکل گئے اور وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں؟ یہ مسئلہ بہت مشکل مسئلہ، اس کو اتنا لوگ آسانی سے لیتے ہیں، میں خود حیران ہوتا ہوں، بڑا مشکل مسئلہ ہے، کافی تفصیلی مسئلہ ہے، اس لیے اس مسئلے کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو، خاص طور پر پاکستان کے شہر کراچی میں جو ماحول ہے اور گیس کی بیماری کے لوگ اکثر شکار ہیں، اس لیے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اس مسئلے کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ سماعت فرمائیے کہ آقا خوئی کے نزدیک پورا مسئلہ ایک ہی ہے، پیشاب، پیخانے اور ریا، تینوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، جو کہ پیشاب کے لیے وہی باقی 2 چیزوں کے لیے۔ خمینی صاحب کے نزدیک الگ الگ، پیشاب میں شریعت نے کچھ آسانی رکھی ہے، پیخانے اور ریا کے لیے مسئلہ بالکل علیحدہ۔ تو اب یہ مسئلہ خمینی صاحب کے نزدیک 2 حصوں میں آئے گا، خوئی صاحب کے نزدیک تینوں چیزوں کے لیے ایک ہی مسئلہ۔ تو مسئلہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ اول تو یہ کہ پیشاب اور پیخانے کو روکنا عام حالات میں مکروہ، اور خصوصیت کے ساتھ اگر نقصان پہنچنے کا امکان ہے تو حرام۔ البتہ اگر کبھی نماز قضا ہو رہی، وقت بہت کم ہے، اس وقت آدمی اگر بغیر نقصان کے اپنے پیشاب اور پیخانے کو روک پائے تو اس وقت واجب ہے کہ پیشاب اور پیخانے کو روکا جائے تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ البتہ اس وقت میں آخری وقت میں اگر پیشاب اور پیخانہ روکنے سے نقصان پہنچنے کا امکان ہے تو اس وقت بھی پیشاب پیخانہ روکنا حرام ہے، پھر نماز قضا کر دیجیے، مگر ان چیزوں کو روک کر نقصان میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو۔ یہ مسئلہ ہے عام صحت مند آدمی کا، لیکن وہ آدمی جسے ان 2 چیزوں کی اور اسی میں ریا بھی شامل ہے، ان 3 چیزوں کی بیماری اور وہ آقا خوئی کی تکلیف میں ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے۔ پہلا مسئلہ تو سب کے لیے ایک کہ یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلاً پیشاب خارج ہوتا ہے بار بار، تو ایک تو ایسا آدمی ہے جس سے مسلسل پیشاب آتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکتا، 2-4 سیکنڈ کے لیے رکا، پھر کوئی خطرہ نکلا، پھر کوئی خطرہ نکلا، پھر کوئی خطرہ نکلا، اور ایک تو ہے کہ نہیں مسلسل نہیں آتا ہے، پیشاب کے خطرے نکلے، پھر آدھے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے تک وقفہ پڑ گیا، پھر 2-4 خطرے نکلے، پھر وقفہ پڑ گیا۔ تو ایسا آدمی جسے یہ پتا ہے کہ یہ جو میری بیماری یہ جتنا مجھے نماز میں وقت لگتا ہے اس میں تھوڑی دیر مجھے مل جائے گی، میں اور واضح کروں، نماز کا وقت بھی تو کافی لمبا ہے، 4-6 گھنٹے، صبح کی نماز کا وقت فقط 1.25 گھنٹے ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے، باقی ظہر کی نماز 6 گھنٹے رہتی ہے، مغرب کی نماز 6 گھنٹے رہتی ہے۔ اب اگر پتا ہے کہ یہ 6 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں کسی بھی وقت میں بیچ میں ایسا لمحہ آ جائے گا کہ جب یہ پیشاب وغیرہ کا سلسلہ 10 منٹ کے لیے رک جائے گا، مسلسل ہر سیکنڈ سے پیشاب نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے نکلتا ہے مسلسل نکلتا ہے، مگر بیچ میں کبھی بھی 10 منٹ کا وقت مجھے مل جائے گا، ایسے آدمی کے لیے ابھی وضو کر کے نماز پڑھنا غلط ہے۔ اب یہ مسجد میں نہیں پڑھ سکتا نماز، اب یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ 12:30 بجے ظہر کی نماز کا وقت آیا، 6:30 بجے قضا ہوگا نماز کا وقت، بیچ میں یہ انتظار ہے جب کبھی وہ وقت آ جائے۔ ہر آدمی کو اپنی عادت سے معلوم ہو جاتا ہے، مثلاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اس کے فوراً بعد بس یہ پیشاب زیادہ نکلتا ہے لیکن 2 گھنٹے کے بعد کم ہو جاتا ہے، یا یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میں پیشاب کر کے آؤں تو اس کے بعد تھوڑی دیر پیشاب نہیں نکلتا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر نکلنا شروع ہوتا ہے مسلسل۔ ہر آدمی کو اپنی عادت معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ بیچ میں 10 منٹ کا اتنا وقت ملے گا، 5 منٹ کا اتنا وقت ملے گا کہ میں وضو کر کے نمازیں پڑھ سکتا ہوں، تو اتنا انتظار کرے کہ وہ وقت آ جائے۔
اور جیسے ہی وہ وقت آ جائے جب تھوڑی دیر کے لیے پیشاب رک جائے تو جائے فوراً وضو کرے اور نماز پڑھے. یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر پوری نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ ساری لمبی نماز تو سارے مستحبات چھوڑ کے فقط واجبات کر دیں. فقط واجبات. اب مستحبات کو کرنا حرام ہے اور وضو میں بھی فقط واجبات. نہ کلفی کرے نہ ناک میں پانی ڈالے نہ گچوں تک ہاتھ دھوئے. صرف واجبات. چہرہ دھویا وہ بھی 1 چلو 3-4 چلو نہیں, وہ تو مستحب ہے زیادہ پانی ڈالنا. 1 چلو میں چہرہ, ایک میں ہاتھ سر کا مسا, دونوں پیروں کا مسا اور کھڑے ہو گئے جلدی. پھر جلدی نماز پڑھی دونوں. جلدی کا مقصد یہ نہیں کہ رکن کو غلط کرتے ہوئے, نہیں, مستحبات کو چھوڑتے ہوئے تاکہ جو تھوڑی دیر کے لیے پیشاب پڑ جائے. کتنے وقت کے اندر وضو ٹوٹنے سے پہلے میری نماز ختم ہو جائے. اگر ایسا کسی کو وقت مل جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس کا مسئلہ تو بہت آسان ہے. وہ بالکل ایک عام اور صحت مند آدمی کی طرح نماز پڑھے گا, انتظار کرے گا جب وقت آ جائے گا بیچ والا جس میں پیشاب یا پیخانہ یا ریاض رک جاتی ہے, اس وقت جلدی وضو کر کے نماز پڑھے گا اور نماز مکمل. اچھا, ایک بات اور بتا دی جائے کہ اگر اتنا وقت ہے اس وقت تو وہ کپڑے بدل کے 5 کپڑے پہن سکتا ہے تو ٹھیک. لیکن اگر اتنا وقت نہیں, اگر کپڑے بھی بدلنے جائے گا تو پیشاب رکائے فقط 5 منٹ کے لیے. نماز اور وضو تو 5 منٹ میں ہو جائے گا, مگر کپڑے پہن کے آئے گا تو 7 منٹ لگیں گے. 2 منٹ ایسے ہوں گے جس میں پیشاب آنا شروع ہو جائے گا. اگر ایسا مسئلہ ہے تو شریعت کہتی ہے نجس کپڑے میں نماز پڑھے. کپڑے نہ تبدیل کر, ٹھیک ہے نجس ہے, نجس کپڑا بہتر ہے, لیکن بغیر وضو کی نماز یہ صحیح نہیں. یہاں تک بات پہنچی ہے تو بالکل عام آدمی کا مسئلہ ہے. لیکن جس کا پیشاب بالکل نہیں رکتا یا جسے پتہ ہی نہیں, کیا پتا کب رکے گا پیشاب, اتنا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا 10 منٹ کا, اس کی کوئی عادت نہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کی تقریر میں آئے گا. اور اب ایسے آثار ہیں کہ شاید آئندہ منگل کی تقریر ہماری 6-1.5 گھنٹے کی ہو جائے. اگر میں پوری کوشش کروں گا کہ گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ اتنے گفتگو مکمل ہو جائے. شاید 1.5 گھنٹے کی ہو جائے, جس کے لیے میں ابھی سے اعلان کیے دیتا ہوں, لیکن یہ یقینی نہیں. میری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہونے پائے. تو خیر, یہ ہے حکم کہ انسان نماز پڑھے, جلدی پڑھے, واجبات کو خالی انجام دے, مستحبات کو, تاکہ صحیح نماز ہو جائے. ٹھیک ہے مستحبات چلے گئے, ثواب نہیں ملا, مگر نماز کو غلط نہ ہونے پائی کہ جس کی اہمیت زیادہ. اور نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ کسی حالت میں بھی یہ نماز معاف نہیں. اور ہر مقام پر یہ حکم ہے کہ شرائط کے ساتھ نماز پڑھو, جہاں تک ہو سکے شرائط کے ساتھ نماز پڑھو. اور کسی حالت سے بھی تم اپنی نماز کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اپنی نماز سے غافل لاپرواہ نہیں ہو سکتے ہو. اور یہی وجہ تو ہے کہ سخت ترین معرکہ کربلا کے اندر عاشور کا وقت آتا تو اس وقت بھی حکم ہوتا ہے کہ نہیں, نماز اول وقت میں ادا کی جائے, نماز کو ضرور ادا کیا جائے. ٹھیک ہے مجبوری, اس لیے نماز کو مختصر کر کے پڑھا گیا. یہ آپ کے ذہن میں رہے, نماز کو قصر کر کے پڑھا گیا اس لیے کہ مجبوری تھی. نماز کو قصر کر کے پڑھا گیا, تیمم کر کے پڑھا گیا, لیکن ادا ضرور کیا گیا نماز کو. نماز میں کوئی کمی نہ آنے پائی. اور یہی سبب ہے کہ جب شام غریبہ آئی کربلا میں, تب بھی اتنے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر بھی خاندان اہل بیت نے اپنے آپ کو نماز سے معاف نہیں سمجھا, بلکہ وہاں بھی خاندان اہل بیت اتنے لاشوں میں بیٹھ کے بھی نماز کو ادا کر رہے ہیں, اس لیے کہ اسے عبادت کو بچانے کے لیے تو ساری قربانیاں دی جا رہی. یہی نماز اور یہی دین اسلام بچانا تو مقصد حسین تھا. اور فقط حسین ہی کا مقصد نہیں تھا, بلکہ زینب کے کوفہ اور شام میں بے مخنا اور چادر جانے کا مقصد یہی تھا, دین بچ جائے. زینب کی چادر لٹ جائے تو زینب کو کوئی فکر نہیں ہے, دین بچ جائے, اسلام سے ہی سالم رہے, بچوں کے تماچے پڑ جائیں گے دوبارہ, شیطانیوں کو قیدیوں کی طرح سے بازاروں اور درباروں میں لے جائیں گے دوبارہ. زینب ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار. اور اگرچہ زینب کو بہت پہلے سے معلوم تھا مجھے کربلا کے بعد یہ قربانی دینا پڑے گی, لیکن زینب کو مکمل یقین تب آیا کہ مجھے اس طرح سے بازاروں اور درباروں میں جانا پڑے گا, کیونکہ 7 رجب کا دن گزرا. اس لیے فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زینب کو مکمل یقین اس وقت حاصل ہوا جب عباس آخری رخصت کے لیے زینب کے پاس آئے. روایت میں یہی تو ہے کہ جب حسین سے اجازت مل گئی عباس کو رخصت کے لیے تو بس ایک مرتبہ میدان کی جانب چلے, مگر میرے مولا نے روک دیا, بھائی عباس اس طرح نہیں, جاؤ اور جا کر پہلے زینب سے بھی اجازت لے کے آؤ. اور میرا مولا عباس ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر کے شہزادی کے خیمے کی جانب چل رہا. عباس کے لیے بھی کتنا مشکل مقام ہے, اور زینب کے لیے بھی کتنی نازک گھڑی.
32 سال کا سلیل بھائی اور 55 برس کی بوڑھی بہن کے پاس جا کر جب یہ کہے کہ شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے، تو زینب کے دل پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی۔ اور عباس جیسا بھائی سر سے پیر تک زینب دیکھتی ہیں اور اتنی اتنا کہتی ہیں کہ عباس اب تم ہی جا رہے ہو، جب مجھے بابا کے چہرے کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی تو میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتی تھی، تمہارا چہرہ دیکھ کے زینب اپنے بابا کی زیارت کی تمنا پوری کر لیتی تھی، مگر دین کی خاطر یہ قربانی بھی زینب دینے کو تیار ہے۔ مگر ہاں جاتے جاتے اتنا اور سنتے جاؤ، شہر کوفہ تھا، میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، میرا بابا میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے رونے لگا، میں نے سوال کیا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی زینب ایک دن یہی کوفہ ہوگا، آج تو شہزادی کی حیثیت سے بیٹھی ہے، اس دن قیدی بنا کے لائی جائے گی، نہ سر پہ چادر ہوگی، بال کھلے ہوں گے، بازوؤں میں رسیاں ہوں گی اور مجمع عام میں تجھے لے جایا جائے گا، زینب بدعا نہ کرنا۔ میں نے بابا سے وعدہ بھی کر لیا، بابا کی بات میں یقین بھی آ گیا، مگر دل میں ایک لمحے کے لیے خیال پیدا ہوا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی اس بہن کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، میرے تو 18 بھائی ہیں، 18 بھائی اور عباس جیسا بھائی، لیکن عباس آج جب تم چلے تو زینب کو یقین ہو گیا، اب چادریں بھی چھینی جائیں گی، اب قیدی بھی بنایا جائے گا، اب بازاروں اور درباروں میں بھی لے جایا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مرحوم محمد حسین کے سال مولا عباس علمدار